أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي انصرني في التعليم آمين يا رب العالمين. کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 کیا تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی مدد لیتے ہوئے انشاءاللہ العظیم ہم آیت نمبر 39 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں ان قرآن کی آیتوں پر جو احکام چھپے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. صرف مقصد بیٹھنا، تفسیر کے لیے آنا اور جانا نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی میں قرآنی بدلاؤ آؤ. یہ اصل مقصد ہونا چاہیے ہمارے روزانہ اس وقت جمنے کا. اور اللہ ہماری بے پناہ مدد فرما دے. چلیے ہمارے درس کا آغاز کرتے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 39 یعنی 39 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب. فنادت الملائکۃ، فنادو نادا، منادا کہتے ہیں پکارنے کو. بس ان کو آواز دی یا انہیں پکارا فرشتوں نے. کسے؟ زکریا علیہ السلام نے، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں بن موسم کے پھلوں سے اللہ نواز رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ جو پروردگار بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل کھلا سکتے ہیں، وہ پروردگار مجھے میرے بڑھاپے کی عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ فوراً ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے لیے پیاری سی اولاد مانگی جو اللہ کے دین کو نافذ کر سکے اور نبی کی وارث بن سکے. کیونکہ نبی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، نہ زمین، نہ جاگیر، نہ جائیداد، نہ سونا، نہ چاندی نہیں چھوڑتے. فنادت الملائکۃ، پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور جب کہ وہ کھڑے تھے حجرے کے اندر نماز میں. ان اللہ یبشرک بیحیی، کس چیز کے لیے پکار کے کہا فرشتوں نے کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی، وسیدا وحصورا، اور وہ سردار ہوگا اور وہ عورتوں کے پاس نہ جاوے گا، ونبی من الصالحین، اور صالحین میں سے نبی ہوگا. یہاں پہ اس آیت میں یحییٰ علیہ السلام کی سے 3 صفتیں بتائی گئی ہیں. اب دیکھو کیا فرمایا، بس پکار کر کہا اس سے فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ نامی بیٹے کے عطا کرنے کی، جن کے احوال یہ ہوں گے، یعنی یحییٰ علیہ السلام کی صفات یا خوبیاں یہ ہوں گی کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ سچی ہے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرا اپنی نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں، اور چوتھی صفت بتائیے نبی ہوں گے، اور 5ویں صفت بتائیے اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے. یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری کے ذریعے سنا دی اور ان کے بارے میں بتا بھی دیا کہ یہ کیسے ہوں گے کر کے. اب یہاں پہ جو کہا ہے کلمۃ اللہ، کلمۃ اللہ اسے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ انہوں نے ماں کی گود میں پیدا ہوتے ساتھ ہی بات کی تھی، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا.
اور دوسری بات کلمت اللہ کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا تھا، جس میں کسی خلاف عادت بلا واسطہ باپ کے پیدا کیے گئے تھے۔ اور اس کے اندر ایک جو ان کی جو صفت بتائی گئی حسوراً یعنی یحییٰ علیہ السلام کی تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے تھے، اور لذات سے روکنے میں مباح خواہشوں سے بچنا بھی داخل ہے، یعنی مباح خواہشات یعنی جائز خواہشات جس پر عمل کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر اچھا کھانا کھانا، اچھا کپڑے پہننا، نکاح وغیرہ کرنا۔ اس صفت کو موقع مدح میں فرمانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ احادیث مبارکہ سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کہ جس طرح کی یحییٰ علیہ السلام کہ ان پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس غلبے کی وجہ سے نہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ قید بھی مذکور یعنی یہ شرط بھی لکھی ہوئی ہے، من استطاع منکم الباء، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو یعنی مال کے اعتبار سے اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز مال نہ ہو یا صلاحیت نہ ہو تو پھر اس صورت میں ورنہ نہیں کرنا افضل ہے۔ کیا ہے؟ من استطاع منکم الباءۃ، باءۃ رکنے کی حالت میں باء کہیں گے، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے ورنہ نہیں۔ آگے آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ فرماتے ہیں قال ربی، انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، قال، اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آگے آیت نمبر 41 کا بھی ترجمہ میں ساتھ کر دیتی ہوں۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا زکریا علیہ السلام نے اے میرے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانیاں۔ قال، اللہ نے فرمایا آیتک، تیری لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاث ایام، کہ تم بات نہ کرے گا لوگوں سے 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے بات کر سکے گا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کر، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام۔ بالعشی، عشی کا معنی ہوتا ہے شام اور ابکار کا معنی ہوتا ہے صبح، یعنی اپنے پروردگار کی تسبیح پاکی بیان کر شام میں اور صبح۔ اب یہاں پہ جو ہے ان 2 آیتوں میں زکریا علیہ السلام اللہ کے حضور میں عرض فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ میں تو بڑھاپے کو آ پہنچا ہوں، میری بیوی بھی بڑھاپے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے اس کے جواب میں فرمایا ایسی حالت ہی میں لڑکا پیدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کر دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہے میرے پروردگار، تو پھر میرے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ میری بیوی
اب حاملہ ہو گئی ہے کیونکہ بیوی کی عمر زیادہ ہے اور وہ ایسے مایوس ہو چکی ہے، تو کیسا پتا چلے گا مجھے کہ میری بیوی حاملہ ہے؟ میں کیسے جانوں گا کہ میری بیوی ابھی امید سے ہے؟ اللہ نے نشانی فرما دی کہ تمہارے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے، یعنی قدرتی طور پر زکریا علیہ السلام کی زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ زکریا علیہ السلام چاہ کے بھی لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے، کہ اللہ ان کی گویائی کو 3 دنوں کے لیے سلب فرما دے گا، مگر فرماتے ہیں تم ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے تم بات کر سکو گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے اندر تم یہ نشانی کو پاؤ تو سمجھ جانا کہ اب گھر میں امید ہے۔ اور اس زمانے میں جب آدمیوں سے گفتگو کرنے کی قدرت، اس زمانے میں جب آدمیوں سے گفتگو کرنے کی قدرت نہ رہے، ذکر اللہ پر قادر ہوں گے، لیکن تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، لیکن اللہ کا ذکر تم کرنے پر قادر رہو گے۔ اللہ اتنی تمہیں گنجائش دے گا کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، لیکن لوگوں سے عام بول چال نہیں کر سکو گے۔ اپنے رب کو دل سے بھی بکثرت یاد کیجیے اور زبان سے بھی تسبیح کیجیے۔ اب دیکھو یہاں پر ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے جس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا اپنے رب کو دل سے بھی بکثرت یاد کیجیے۔ اب یہ دل سے یاد کرنا کیا ہے؟ اور زبان سے بھی تسبیح و تقدیس کیجیے، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی، کیونکہ ذکر اللہ کی قدرت اس وقت بھی پوری رہے گی، یعنی تم اللہ کا ذکر کر سکو گے پر عام لوگوں سے بات چیت نہ کر سکو گے۔ اب یہاں پہ جو دل سے ذکر کرنے کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، یہ اصل میں ہے یہ ذکر قلبی۔ ہم سب جو ہے نا ذکر لسانی کرتے ہیں، زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیے، ہم زبان سے سارا ذکر کرتے ہیں، قرآن زبان سے، نماز زبان سے، ذکر اللہ زبان سے، سب کچھ زبان سے، لیکن اللہ فرماتا ہے دل سے بھی بکثرت کا ورڈ استعمال کیا اللہ نے، کہ دل سے بھی بہت زیادہ میرا ذکر کیا کرو۔ ذکر قلبی سے مراد ہے کہ ایسا ذکر جس میں بندے کے ہونٹ بند رہے، بندے کی زبان بند رہے، اور وہ دل کی زبان سے اپنے رب کو پکارے، اللہ اللہ اللہ۔ اسے کہتے ہیں ذکر قلبی، یا کوئی کہتا ہے اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یعنی بس اتنا ہے کہ زبان سے تو اپنے دن کے اوقات میں سے جب ہم صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہی ذکر کرتے کرتے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کریں اور اپنے آپ کو بالکل تنہائی میں محسوس کیا کریں، اور زبان بند کر کے دل کے زبان سے اپنے رب کو اپنے دل سے پکارا کیجیے۔ اسے کہتے ہیں ذکر قلبی۔ اور یہاں پر اللہ نے یہی فرمایا کہ زبان سے بھی کثرت سے مجھے یاد کرو، اور اس سے کہتے ہیں مراقبہ۔ مراقبہ یعنی اللہ کی طرف دھیان لگا کر اللہ کو پکارنا۔ ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دھیان رہے یا نہ رہے، ہے نا؟ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا بہت فضل ہے کہ اللہ اس ہمارے بغیر دھیان توجہ والے ذکر کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے بندہ تیرے ہر حال میں تیری دعا سنوں گا، بندہ تیرے ہر حال میں تیرے ذکر کو میں قبول کروں گا، چاہے تو دھیان سے کرے یا بغیر توجہ کے کرے۔ لیکن ذکر قلبی بغیر توجہ کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم سارے لوگوں سے کٹ نہ جائیں، جب تک ہم اپنے آپ کو تنہا نہ کر لیں، اور اس وقت تک ہمارا ذکر قلبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر ہمارے ذہن کا ایک نقطے کے اوپر آنا بہت ضروری ہے، کہ زبان پر ذہن میں صرف اور صرف ایک اللہ کا ایک تصور ہو کہ میں اللہ کو پکار رہی ہوں
اور میرے اللہ کی رحمت مجھ پر برس رہی ایک نور کی شکل میں، اور میں نور کے چادروں میں بیٹھی ہوں، اور میرے رب کو میں میرے دل سے پکار رہی ہوں، اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہوتا ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی میں صرف یہی ایک ذکر ہوتا ہے، اور کوئی لوگ جو ہے سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن بہرکیف مقصد صرف اور صرف یہ کہ جہاں ہم دل سے اللہ کو زبان سے پکارتے ہیں، دل سے بھی پکارا جائے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زکریا علیہ السلام نے بتا دی، حالانکہ اللہ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے نا اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں انا یکون لی غلام، کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر اعتبار نہیں تھا، یقین نہیں تھا، بالکل کامل عقیدہ تھا، کامل یقین تھا کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور لیکن نمونے کا مکرر مشاہدہ، حالانکہ انہوں نے ایک مثال کے طور پر دیکھ بھی چکے تھے کہ کیسا اللہ نے مریم علیہ السلام کو کمرے کے اندر بن موسم کے پھلوں کو کھلایا، اس کا مشاہدہ بھی کر چکے تھے، اور خود نے اس کو دیکھ کر درخواست بھی اللہ کے حضور کی تھی کہ اللہ مجھے تو اولاد عطا فرما دے، اور یہ بات کا بھی ان کو یقین تھا کہ اللہ میری دعا کو ضرور ضرور سنے گا۔ پھر اس کے باوجود کیوں ایسا کہا کہ اللہ مجھے کس طرح بیٹا ہوگا، کس طرح مجھے لڑکا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے، آپ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اللہ کی قدرت میں شک کی وجہ سے نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ سوال کی کیفیت کا معلوم کرنا تھا، کہ یہ دیکھنا تھا کہ اللہ میں نے تجھ سے اولاد مانگ تو لی، لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں ہم دونوں میاں بیوی جو جس زندگی کے جس پڑاؤ میں ہم دونوں گزر رہے ہیں، یعنی بڑھاپے کے دور میں، اور دونوں خوب بوڑھے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ تھوڑے تھوڑے بوڑھے، خوب بوڑھے ہیں، اور تو یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری حالت یہی رہے گی یا اس حالت میں کچھ تبدیلی آئے گی، یعنی ہم بوڑھے ہی رہیں گے یا اولاد ہونے کے لیے اللہ تو ہمیں جوانی عطا فرمائے گا، ہمیں طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ سوال ایکچولی مقصد ان کا یہ تھا زکریا علیہ السلام کا پوچھنے کا کہ ہم بڑھاپے ہی کی حالت میں رہیں گے یا ہماری حالت میں کوئی بدلاؤ یا تبدیلی آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، تمہاری حالت میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، تم دونوں بوڑھے ہی رہو گے اور اسی حالت میں تمہاری اولاد ہوگی، اور اب اس میں کوئی اشکال نہیں رہا۔ آپ سمجھ میں بات آ گئی کہ بوڑھاپے کی حالت ہی میں وہی ایج میں 70 یا غالباً 80 سال کی غالباً عمر تھی زکریا علیہ السلام کو جب انہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ پھر اس کے بعد نشانی مانگے کہ اللہ میری بیوی تب ایسے مایوس ہے، کیسے پتا چلے گا کہ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اب یہ جو بھی نشانی بھی جو مانگی، یہ نشانی معلوم کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہمیں جلدی خوشی ہو، کیونکہ دیکھو 80 سال ہو گئے ہیں، اتنے سالوں کا لمبا عرصے کا انتظار ہے، اب یہاں پر بشارت مل گئی اولاد ہونے کی، تو ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان بے صبرا ہو جاتا، اتاول ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا بھی یہی حال تھا کہ ہمیں اللہ سے انہوں نے نشانی اسی لیے پوچھی زکریا علیہ السلام نے تاکہ ہمیں جلدی خوشی ہو اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس شکر میں مشغول ہو جاؤ، یعنی حاملہ ہوتے ہی میں اللہ کے شکر میں مشغول ہو جاؤ، بچہ ہونے کے بعد نہیں، دیکھو پہلے سے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ نشانی عطا فرمائی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کوئی کلام نہ کر سکے۔ اس نشانی میں لطافت یہ ہے کہ نشانی کی درخواست سے، نشانی خود مانگی تھی نا زکریا علیہ السلام سے، اور اس سے ان کا مقصد کیا تھا کہ جیسے ہی نشانی آ جائے میں شکر میں پڑ جاؤں،
میں اللہ کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاؤں، اور نشانی ایسی تجویز کی گئی کہ سوائے اس مقصد کے دوسرے کام ہی کے نہ رہیں گے۔ 100 نشانیوں کی ایک نشانی ہو گئی اور مقصود کا مقصود بدرجے اتم حاصل ہو گیا۔ اب یہاں بھی جو اللہ نے فرمایا تم کلام نہ کر سکو گے، آگے چھوٹی سی بات بتاتے الا رمزا، مگر اشارے سے۔ تو یعنی اشارے سے تم سر کے اشارے سے بات کرو، ہاتھ کے اشارے سے بات کرو، تو اس کی تمہیں اجازت ہے اور اس کی صلاحیت تمہارے اندر باقی رہے گی کہ تم اپنے کام چلا سکو۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گونگی باندی سے سوال کیا، ایسی باندی جو بولنا نہیں جانتی تھی، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باندی مسلمان ہے، کیونکہ وہ گونگی تھی، اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ایمان والی ہے کہ غیر ایمان والی ہے۔ تو کتنا خوبصورت سوال اللہ کے نبی نے کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اللہ آسمان میں ہے۔ اب آگے آیت نمبر 42 اور 43۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے یا پسند کر لیا ہے، وطہرکی، اور ستھرا یعنی تجھے پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاکی، اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہاں کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی، اے مریم بندگی کر، لرب کی، اپنے پروردگار کی، واسجدی، ورکعی، اور سجدہ کر اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، بلا شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی مقبول فرما لیا، اور تمام ناپسندیدہ افعال و اخلاق سے پاک بنا دیا، یعنی آپ کی اوصاف، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے افعال اتنے پاک ہیں کہ آپ کے ان کام سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور مقبول فرمانا کچھ ایک دو عورتوں کے اعتبار سے نہیں فرمایا کہ دو کے اندر تو مقبول ہو، بلکہ اس زمانے کی، یعنی جس وقت مریم علیہ السلام تھی، اس زمانے کی تمام جہاں بھر کی بیویوں کے مقابلے میں چن لیا، یعنی اس وقت مریم علیہ السلام کے وقت جتنی عورتیں اس روئے زمین پر تھیں، ان تمام عورتوں میں سے اللہ نے مریم علیہ السلام کو چن کر ان کے افعال و اخلاق سے انہیں بالکل خوبصورت افعال والے، خوبصورت اعمال والے، پاکیزہ ستھرا بنا دیا۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، یعنی نماز ادا کرو، یعنی سجدہ کرو، یعنی سجدے میں بھی اطاعت کرو، اور نماز یعنی رکوع میں بھی ادا کیا کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر جو اللہ نے فرمایا مریم علیہ السلام کو واصطفاکی علی نساء العالمین، اس سے مراد اس زمانے میں تمام جہاں کی عورتیں ہیں۔ اس لیے حدیث میں سیدۃ النساء اہل الجنتی فاطمہ کا ارشاد اس کے منافی نہیں، کیونکہ تمام عورتوں کی سردار تو جنت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا رہنے والی ہیں۔ یہاں پر جو بتایا کہ تمہیں تمام جہاں والوں کے اندر چن لیا گیا، اس سے مراد جس وقت مریم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا، اس وقت موجودہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ جو چنی ہوئی عورت جو تھی، جو مقبول تھی اللہ کے پاس، وہ مریم علیہ السلام تھی۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے ہے،
اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی وہ جنت کے اعتبار سے، یہ دونوں میں کنفیوژن نہ کر لینا۔ آگے جو اللہ نے فرمایا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں پر مع الراکعین کی قید کو بتایا گیا، لیکن وَاسْجُدِي مَعَ السَّاجِدِينَ کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں کہا وَاسْجُدِي مَعَ السَّاجِدِينَ کہ سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، لیکن وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے کے اندر اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ہے نا، لیکن سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو کر کے نہیں کہا۔ تو اس میں بظاہر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ رکوع کرنے میں لوگ عموماً اہتمام نہیں کرتے، یعنی رکوع کے اندر جیسا مردوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیٹھ اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے کہ اگر ان کی پیٹھ پر کوئی کتاب رکھ دی جائے تو کتاب گرنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر جو بتایا خاص رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو اللہ نے ذکر کیا تو اس سے خاص طور پر اس لیے کہ رکوع کرنے میں لوگ عموماً صحیح طریقے سے پورا جھک کر رکوع کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ معمولی سا جھک جاتے ہیں اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کا رکوع یعنی اتنا تھوڑا جھکنا، یہ جھکنا ایسا لگتا ہے گویا کہ جھکے ہی نہیں بلکہ قیام کے قریب زیادہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کھڑے ہی کھڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے خاص طور پر فرمایا جو رکوع کرتے ہیں صحیح رکوع، بالکل جھک جاتے ہیں اور ان کی جو پیٹھ ہے بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، ایسا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ایسا رکوع کے بارے میں کیا بتایا؟ ایسا رکوع کیسا ہوتا ہے؟ کامل رکوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کل انشاءاللہ العظیم اگر اللہ نے زندگی دی، حیاتی دی، تو کل ہم آیت نمبر 44 کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن آمین یا رب العالمین والمنا انکا انت السمیع العلیم۔ یاد رکھنا جب بھی کوئی نہیں کرو، نماز پڑھ لو، تسبیح پڑھ لو، صدقہ کر لو، تو یہ دعا پڑھ لیا کرو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وہ نیک اعمال جو ہم سے ہو چکے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔